دیکھیں میرے دوستو، اس وقت جس حالات سے ہم سب گزر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، اور خاص طور سے جس ملک ہندوستان میں ہم رہے ہیں، اس ملک کے اندر جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ کسی ذی شعور سے مخفی نہیں ہے، یہ چھپی اور ڈھکی بات نہیں ہے، روز روشن کے طرح عیاں و ظاہر ہے۔ آج جو حالات ہیں وہ بد سے بدتر ہیں، اور میں آپ کو کیا بتاؤں، پوری دنیا کے اندر 57 ممالک آج بھی مسلمانوں کے ہیں، جس کا حکمراں اور بادشاہ آج بھی مسلمان ہیں۔ پوری دنیا کے اندر تقریباً 200 کروڑ سے بھی زائد مسلمانوں کی تعداد ہے۔ پوری دنیا کے اندر 70% سونا، چاندی، پیٹرول، یہ معدنیات کے خزانے مسلمانوں کے زمین سے نکلتے ہیں، اور اس ملک ہندوستان کے اندر تقریباً 40 کروڑ مسلمانوں کی آبادی۔ زمین و آسمان گواہ ہے، نہ اس زمین نے کبھی اتنی تعداد مسلمانوں کو دیکھا، نہ آسمان نے کبھی اتنی تعداد مسلمانوں کو دیکھا، نہ اتنی حکومتیں اس سے پہلے کبھی رہی، نہ اتنی تعداد اس سے پہلے کہیں رہی، نہ اس سے زیادہ مال و دولت اس سے پہلے کبھی رہی مسلمانوں کے پاس۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ آج جتنا مسلمان پریشان ہے، یہ زمین و آسمان گواہ ہے، اس سے زیادہ کبھی مسلمان پریشان نہیں تھا۔ میرے دوستو، آج ہماری مسجدیں غیر محفوظ ہو گئی، میناریں غیر محفوظ ہو گئے، آذانیں غیر محفوظ ہو گئی، ہماری داڑھیاں غیر محفوظ ہو گئی، ہماری ٹوپیاں غیر محفوظ ہو گئی، ہماری ماں بہنوں کی عزتیں غیر محفوظ ہو گئی۔ آج دیکھیں جوانوں کی جوانی غیر محفوظ ہو گئی، کہیں عورتوں کے حجاب کھینچا جاتا ہے، کہیں جوانوں کے ساتھ موبلچنگ کی جاتی ہے، کہیں آذانیں بند کی جاتی ہے، کہیں مسجد کے میناروں کو ڈھایا جاتا ہے، کہیں مدرسے کے کتاب و سنت کو نکال کر جلایا جاتا ہے۔ آج ہم بے گھر ہو گئے، بے در ہو گئے، کوئی حاشیے میں رکھنے کے لیے آج ہمیں تیار نہیں، ہمارے ساتھ کوئی مسیحائی کرنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے غموں میں کوئی شریک ہونے کے لیے تیار نہیں، ہمارے آنسوؤں کو کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن اس کی علت کو کبھی ہم نے سوچا کہ یہ مجبوری کیوں آ گئی، یہ پریشانی کیوں آ گئی؟ صحابہ مٹھی بھر تھے، لیکن صحراؤں اور سمندروں میں حکومت کر کے دکھلا دیا، دشت تو دشت دریے کی بھی نہ چھوڑا ہم نے، اور بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑایا ہم نے۔ مٹھی بھر تھے، افریقہ کے جنگلوں میں حکومت کر کے دکھلا دیا، مٹھی بھر تھے، کیسر و کسریٰ کے تاج کو قدموں میں جھکا کے دکھا دیا۔ اتنی بڑی تعداد بے سود ہو اور بے فائدے کے ہم نظر آ رہے ہیں، کہیں بھی آج کوئی ہمیں اپنے شمار میں لینے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں غور کرو، یہ وقت کیوں آ گیا، ایسی نوبت آج کیوں دیکھنے کو مل رہی ہے؟ مجھے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ جب وہ مالٹا کے جیل سے ان کی رہائی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی زوال اور پستی کی جو وجہ جیل کے تنہائیوں میں اور جیل کے کوٹری کے اندر اللہ رب العالمین سے رجوع کرنے کے بعد مجھے 2 وجہ اللہ کے طرف سے جو ہے الہام کیا گیا، میرے ذہن و دماغ کے اندر منکشف ہو گئی 2 بات۔ وہ کون سی بات ہے جو مسلمان ذلت و خوار اور رسوا اور بے عزت ہوتا چلا جا رہا ہے؟ پہلی بات شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی زوال اور پستی اور بربادی کی پہلی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کریم سے تعلق چھوڑ دیا، نہ اس کو پڑھنا پسند کرتا ہے، نہ اس کے معنی مطالب پر غور و خوض کرتا ہے، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسلمانوں نے قرآن کریم سے دوری اختیار کر لیا۔ ایک بنیادی وجہ یہ ہے زوال اور پستی کی۔ دوسری وجہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا مسلمانوں کی آپسی خانہ جنگی، لڑائی اور جھگڑے اور آپس کے تناؤ اور تکرار، آپس کے فرقے، آپس کے جھگڑے اور انتشار، جس کی وجہ سے مسلمان ذلت و خوار، رسوا اور بے عزت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جس قرآن کریم کی نسبت سے آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، جس مدرسے کے تعلق سے آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اور جس حافظہ کے تعلق سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا وہ قرآن کریم ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ وہ قرآن کریم ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ وہ قرآن کریم کے ہمارے ساتھ کتنے حقوق وابستہ ہیں؟ کبھی ہم نے اس پر اپنے دماغ کو سرچ کرنے کی کوشش نہیں کیا۔ آج میرے دوستو ہمارا وقت کہاں نہیں گزر
کرتا، لیکن اس قرآن کریم کے تعلق سے یہ قرآن کریم ہم سے کیا مطالبات کرتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں جو ہر صاحب ایمان سے یہ قرآن مطالبہ کرتا ہے، میرے حقوق کو ادا کرو، میں تمہیں پکڑ کر کل قیامت کے دن اللہ سے سفارش کرا کے جنت دلا دوں گا، اور اگر میرے حقوق کو حق تلفی کر دیا، اس کے حقوق کو ضائع کر دیا، تو یہی قرآن اللہ رب العالمین کے دربار میں جھگڑا کرے گا اور جہنم رسید بھی کر دے گا، یا تو یہ سفارشی بنے گا یا تو یہ جھگڑالو بنے گا۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، یہ کیسی کتاب اللہ نے ہمیں دے دیا، یہ کیسا نبی اور پیغمبر اللہ نے ہمیں دے دیا، اور کس امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرما دیا۔ اگر سر سجدے میں رکھ کر موت کے آخری سانس تک بھی اپنی ناک اور پیشانی کو رگڑتے رہیں، پھر بھی اس نعمت عظمیٰ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن کریم، جس کتاب کو اللہ نے نازل کرنے کا فیصلہ کیا، جس کتاب کو اللہ نے اتارنے اور زمین میں بھیجنے کا فیصلہ کیا، تو اللہ نے انگنت فرشتوں کو یہ شرف نہیں دیا، مقرب اور سارے فرشتوں کے سردار، سارے فرشتوں کے سرتاج روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے انتخاب کیا۔ جبرائیل اس کے لیے منتخب کیا جا رہے ہیں، دوسرے فرشتے کو یہ شرف، یہ فضیلت نہیں ملی۔ اور قرآن کریم جس مہینے میں اتارا جا رہا ہے، 11 مہینے کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا، اللہ رب العالمین نے رمضان المقدس کے مبارک گھڑیوں کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا، اور رمضان المقدس کے مہینے میں قرآن کریم کو اتارا گیا، اور جس سرزمین میں یہ قرآن کریم اتارا گیا وہ زمینوں کے سردار مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی گلیوں اور کوچوں کے اندر اس قرآن کریم کو اتارا گیا۔ میرے دوستو، مکی اور مدنی سورتیں کے علاوہ تیسری سورت قرآن کریم کے اندر نہیں ملے گی، اور قرآن کریم کو جس امت کو دیا گیا، امتیوں کے سردار امت محمدیہ کا انتخاب ہوا، لانے والا فرشتوں کا سردار، اور جن کو دیا جا رہا ہے وہ نبیوں کے سردار، نبیوں کے امام، امام الانبیاء، محبوب کبریا، آقا مدنی بطحا کے تاجدار، سرور کونین، فخر دو عالم، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہوا۔ لانے والا فرشتوں کے سردار، جن کو دیا جا رہا ہے وہ نبیوں کے سردار، جس مہینے میں اتارا جا رہا مہینوں کے سردار، جس سرزمین پر اتارا جا رہا زمینوں کے سردار، جس امت کو دیا جا رہا امتیوں کے سردار، اس سے زیادہ فضیلت اس کتاب کی کیا ہو سکتی؟ میرے دوستو، آپ اگر لکڑی کے 1000 فرنیچر کے سامان تیار کرتے ہیں، لیکن اسی لکڑی کا ایک ٹکڑا بچ جاتا ہے جس کو آپ نے قرآن کریم کا ریحل بنا دیا، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے کہ نہیں بڑھ جاتا ہے؟ لکڑی وہی ہے لیکن ریحل کا مقام بڑھ گیا۔ آپ 1000 کپڑے سلتے ہیں اور درزی کے پاس جاتے ہیں، سلوا لیتے ہیں، لیکن اسی کا کپڑے کا ایک ٹکڑا بچ گیا، اس نے قرآن کریم کا جزدان آپ نے بنا دیا، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے کہ نہیں بڑھ جاتا؟ آپ پریس کے اندر جاتے ہیں اور اسی دوات سے اسی کاغذ میں ہزاروں بات کو لکھتے اور چھاپتے رہتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے ایک نسخے کو اسی کاغذ اسی دوات کے اندر آپ نے لکھ دیا، اس کاغذ کے مقام بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا؟ اینٹ آپ بناتے ہیں اور بھٹے سے لے کر آتے ہیں، مٹی وہی، پانی وہی، آگ وہی، ہوا پانی سب وہی، لیکن ایک اینٹ مسجد میں لگتی ہے، اینٹ بیت الخلا میں لگ جاتی ہے۔ بیت الخلا میں بغیر چپل جانا آدمی گوارا نہیں کرتا، اور مسجد میں جا کے اپنی پیشانی کو رگڑتا ہے۔ نسبت کی بات ہے، تعلق کی بات ہے۔ اس قرآن کریم کو سینے سے لگایا ابو بکر نے تو خداوند تعالیٰ نے صدیق بنا دیا، اس قرآن کریم کو لگایا عمر نے تو خدا نے فاروق اعظم بنایا، اس قرآن کو سینے سے لگایا عثمان نے تو خدا نے ذی النورین بنایا، اس قرآن کو سینے سے لگایا علی نے تو خداوند تعالیٰ نے حیدر کرار بنایا۔ یذل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، یہ قرآن آیا ہی ہے ذلت کے گڑھے سے اٹھا کر عزت کے چوٹیوں میں پہنچانے کے لیے، اور اگر اس کو کسی نے پسے پشت ڈال دیا تو یہ پھر ذلت اور آخری اس کی بے عزتی اور آخری ذلت نکبت ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، علماء نے لکھا ہے قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں جو ہر مسلمان سے یہ قرآن کریم روزانہ مطالبہ کرتا ہے کہ یہ قرآن کریم میرا حق ادا کرو، لیکن مسلمان بھی حق ادا کر رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آج کا مسلمان بھی حق ادا کر رہا ہے۔ کیسا حق ادا کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سسکتی ہوئی زبان حال سے طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں میں بسایا جاتا ہوں،
धो धो के पिलाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, और जब नौबत आती है कौलो कसम की तो सर पे उठाया जाता है। मुसलमानों ने कुरान का यहाँ इस्तेमाल किया, ताकों में सजाने के लिए कुरान रह गया, धो धो के पीने के लिए कुरान रह गया, तावीज बनाने के लिए कुरान रह गया, और कसम खाने के लिए कुरान रह गया। बहुत हो गया तो कुरान खानी में पढ़ने के लिए कुरान रह गया। क्या भाई यही है ना? जो जिंदा कौम को जिंदगी देने के लिए आया था कुरान, उसको आज हमने मुर्दों के लिए सिर्फ इस्तेमाल करना छोड़ दिया। अच्छा, आप लोग मोबाइल खरीदते हैं कि नहीं? सारे नौजवान के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, तो मोबाइल आप लोग टॉर्च की नियत करके खरीदे हैं क्या? कि बत्ती देखेंगे और टॉर्च का काम लेंगे? 20,000, 40,000, 50,000 की आप मोबाइल खरीद लें, एक बड़े मकसद के तहत आप रोशनी और टॉर्च के लिए उसको नहीं खरीदते। उसके अंदर एक सहूलियात में से सहूलतें टॉर्च के भी इस्तेमाल कर सकते। तो कुरान करीम के अंदर मेरे दोस्तों बरकत भी है, रहमत भी है, शिफा भी है, लेकिन ये छोटे छोटे मकासद के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कुरान करीम असल जिंदगी का बायोलॉज बन के आया था, जिंदगी का उसूल लेकर आया था, जिंदगी का रहबर ले बन करके आया था। उसको आज मुसलमानों ने फॉलो करना छोड़ दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हम तुम्हारे माबैन दो चीज को छोड़ के जा रहे हैं, अगर इसको मजबूती के साथ पकड़े रहोगे, थामे रहोगे, तुम्हारा कोई एक बाल बेगा नहीं कर सकता, तुम्हारे ऊपर कोई हावी नहीं हो सकता। अगर तुम इसको छोड़ दोगे, कोई भी तुमको जलील बनाएगा, कहीं भी तुम किसी का लुकमा बन जाओगे। किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस व सुन्नती, मेरी सुन्नत, जिसको अल्लाह ने कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसन, जिंदगी गुजारने के लिए उस्वा, एक आइडियल एग्जांपल हमने दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान करके दुनिया में बसने वाले इंसानों से कह दीजिए, जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता वो तेरी इत्तबा करे, नबी के नक्शे कदम पर चले, अल्लाह उससे मोहब्बत भी करेगा और उसके गुनाहों को भी माफ कर देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, वो तो बहुत बड़े माफ करने वाले गफूर रहीम है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तू नबी का बन के तो देख, नबी का पैरोकार बन के तो देख, फिर खुदा तुम्हारे लिए कायनात की जर्रे जर्रे मुसाखिर न कर दे तो क्या। इसलिए मेरे दोस्तों, एक किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, जिसको मैंने कहा इसके हुकूक हमारे साथ वाबिस्ता। पहला हक क्या है? गौर से सुने मुसलमानों, बड़े काम और पते की बात है। पहला हक कुरान करीम का ये है कि इससे मोहब्बत की जाए, इस पर ईमान लाया जाए। यह अल्लाह की किताब है, इस पर शक नहीं, शुबा नहीं। अगर किसी ने शक शुबा भी कर लिया, पता नहीं ये किताब आसमानी है कि नहीं, पता नहीं अल्लाह की तरफ से आई है कि नहीं आई है, नहीं मेरे दोस्तों, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, ये जितनी आसमानी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान करीम, ये अल्लाह की तरफ से किताब उतरी हुई है। वक्त वक्त के एतबार से अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये आखिरी किताब, ये आखिरी पैगाम, ये आखिरी शरीयत, ये आखिरी नबी, ये आखिरी दीन, ये आखिरी उम्मत अल्लाह ने हम सबको अता फरमाया। इसीलिए कहा आखिरी अल्लाह की तरफ से ये दौलत मिली है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ऊपर हमने दीन को मुकम्मल कर दिया और जितनी शरीयतें देनी थी वो शरीयतों को पूरा कर दिया और सारी नियामतें भी हमने आपके हवाले कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और हमने इस दीन इस्लाम को अपनी निज़ामंदी के लिए मुंतखब और पसंद कर लिया। जो ये कहता रहेगा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह हमारा रब है, हम इस पर राजी हैं, और दीन हमारा इस्लाम है, इस पर हम राजी हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे नबी हैं। अब सुबह क़यामत तक कोई नबी नहीं, कोई पैगंबर नहीं, कोई किताब नहीं, कोई शरीयत नहीं। अगर किसी ने इस पर शुबा कर लिया तो उसका ईमान खत्म हो जाएगा, वो गुमराह हो जाएगा, वो मुसलमान नहीं रह सकता, बल्कि वो काफिरों की फहरिस्त में उसका नाम शुमूल कर दिया जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, हम सब अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस पर ईमान लाए,
لائیں گے انشاءاللہ، سب لائے ہوئے ہیں، شکیل بن حنیف کے چکر میں نہیں پڑیں گے، اس لیے کہ وہ قرآن کریم کے باغی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت پر ہے، جھوٹے کذاب نبی پیدا ہوئے، ایسے نبیوں کے چکر میں ہم نہ پڑیں۔ تو پہلی چیز اس پر ایمان لانا، اس کتاب سے محبت، الفت، عقیدت رکھنا۔ دوسرا حق قرآن کریم کا، دوسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ سال کے 365 دن ہوتے ہیں، کوئی منحوس دن ایسا نہ گزرے، کوئی ناپاک دن ایسا نہ گزرے جس دن ہم اس کی تلاوت نہ کرتے۔ افسوس، صد افسوس، افسوس، صد افسوس مسلمانوں، نوجوانوں، آج ہمارے پاس ٹی وی، ٹیلی ویژن، اخبار، موبائل، ٹویٹر، فیس بک اور پتہ نہیں کتنے فنکشن موبائل کے اندر ہیں، اس کے لیے وقت مل جاتا ہے، نہیں وقت ملتا تو اللہ کے میسیج پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، نہیں وقت ملتا تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی فرصت نہیں ملتی، ہمارے پاس اس کا وقت نہیں ہوتا۔ جتنا بھی خون کے آنسو روئے ہیں مسلمانوں، اخبار کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، اور گپ شڑاکے کے بازار گرم کرنے کے لیے ہمارے پاس موقع ہی موقع ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی ہمیں فرصت نہیں ملتی، ہمارے پاس اس کا وقت نہیں ہوتا۔ یہ قوم کتنی منحوس قوم بن چکی ہے۔ میرے دوست، ایک جگہ پرنسپل صاحب نے اعلان کیا، بچوں جس گھر میں فضول کتابیں رکھی ہوئی ہیں اس کتاب کو یہاں لائبریری میں لا کر جمع کر دی، اسکول کے اندر سارے بچوں نے قرآن اٹھا کے پہنچا دیا۔ یہی کتاب ہمارے گھر میں فضول رکھی رہتی ہے، اس کی تلاوت نہیں ہوتی، اس کو کوئی پڑھتا اڑتا نہیں ہے، جالے پڑ جاتے ہیں، ڈسٹ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو رمضان میں نکالیں گے، رمضان میں۔ ارے رمضان تو دور کرنے کی چیز ہے، دور کرنے کا مہینہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کو سناتے اور حضور علیہ السلام جبرائیل امین کو سناتے، یہ تو تلاوت بڑھا دینے کا مہینہ ہے، یہ تو تکرار اور جو ہے زیادہ سے زیادہ دور نکالنے کا مہینہ ہے۔ پڑھنا تو سال کے 365 دن ہے، کتنا پڑھیں گے؟ جو حافظ قرآن ہے وہ اپنا معمول بنائے کہ روزانہ ہم 3 پارے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور جو عام آدمی ہے وہ کم سے کم نیت کریں کہ روزانہ ہم 1 پارہ قرآن کریم کو پڑھیں گے۔ اگر اللہ توفیق دے تو 1 پارہ پڑھیے، ورنہ آدھا پارہ پڑھیے، 1 پاؤ پڑھیے، لیکن قرآن کریم کی روزانہ تلاوت ہونی چاہیے۔ اچھا، قرآن مجید کے معنی کیا ہے؟ آپ نے کبھی ان علماء سے پوچھا؟ الحمدللہ جامتاڑا ضلع اس لائن سے بہت آگے ہیں، اور اضلاع کے مقابلے میں علماء کی کثرت ہے، لیکن عوام کا رابطہ اور ضابطہ علماء سے نہیں ہے۔ تاشقند، بخارا، سمرقند، اندلس، اسپین بن گیا صرف علماء سے کٹنے کی وجہ سے۔ آج مسجد قرطبہ وہاں جائیے تو یہ مسجد قرطبہ نہیں ہے، گرجا گھر بن گئی صرف علماء سے کٹنے کی وجہ سے۔ علماء سے ہم نے دوری بنا رکھا ہے، ان کے پاس جاتے ہوتے نہیں ہے۔ اگر قرآن کریم آپ کو آتا ہے تو آپ روزانہ تلاوت کیجئے، ورنہ روزانہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر کی گود تک علماء کے قدموں میں آپ چلے جائیں اور ان سے روزانہ قرآن کریم کو سیکھتے رہیں۔ 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ آپ روزانہ قرآن کو سیکھنے میں لگا دیجئے۔ قرآن سیکھ لیے، معنی میں غور کیجئے، معنی سیکھ لیے، مطلب میں غور کیجئے، اس پر عمل کیسے کیا جائے، ان سے مسائل کیسے اخذ کیا جائے، علماء کے پاس جا کر اور قرآن کریم میں عبور اور غوطہ لگاتے چلے جائیں۔ یہ موت آ سکتی ہے، قرآن کے جوہرات کو ہم اس سے نہیں نکال سکتے، اتنی قیمتی سیپیاں ہیں، ایسے نور ملتے چلے جائیں گے کہ آپ اس کو گھمان نہیں کر سکتے۔ اس لیے قرآن کریم کا دوسرا حق یہ ہے کہ روزانہ ہم اس کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید کے معنی ہی ہوتا ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب، یہ ختم نہیں کر سکتا کوئی کہ چلو بھائی ختم کر دیا، ختم نہیں ہوتا، بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ جب الف لام میم سے شروع کرتے ہیں آپ کے حافظ صاحب تراویح کے اندر، اور والناس میں جا کے پہنچتے ہیں تو وہاں ختم نہیں کر دیتے، رکوع نہیں کرتے، پھر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہاں سے پھر شروع ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ قرآن ختم ہونے والی کتاب نہیں ہے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ ہر مرتبہ ایک نیا نور ملے گا، ایک نئی ہدایت ملے گی اللہ کی طرف سے۔ اس لیے ہم بار بار اس کتاب کی تلاوت کریں۔ ہاں، کچھ معمولات ہیں، کچھ وظائف ہیں قرآن کریم کے اندر، جیسے روزانہ آپ صبح سورہ یاسین شریف پڑھ لیجئے، ایک سورہ یاسین پڑھیں گے 10 قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب اللہ عطا فرما دے گا۔ آپ اسی طریقے سے سورہ واقعہ پڑھیں گے روزانہ۔ اپنے گھر میں ایک صحابی نے بیٹی کو رخصت کیا، لوگوں نے کہا جہیز میں کچھ نہ دیا، ابھی سمینہ خاتون نے اتنا جو ہے
اتنی بڑی دولت اپنے سینے میں انہوں نے جو ہے اس کے حامل بن گئے. صحابی رسول نے فرمایا کہ یہ میری بیٹی جو جا رہی ہے سورہ واقعہ لے کے جا رہی ہے, جس گھر میں سورہ واقعہ ہوگی اس گھر میں کبھی فاقہ دستک نہیں دے گا, فاقہ آنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. سورہ واقعہ کی تلاوت ہو رہی ہے. اگر ہم نے مغرب کے بعد سورہ واقعہ کا معمول بنا لیا, سورہ تبارک الذی کو عشاء کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیا, لوگ آپ کو قبر کے گڑھے میں ڈال دیں گے. یہ سورت مردے کے اوپر بچھا دے گی اور کہے گی مولا کریم اس کی مغفرت کیجئے ورنہ مجھ کو اپنے قرآن سے باہر کر دیجئے. سورہ اخلاص 3 مرتبہ آپ پڑھیں گے, ایک قرآن کریم پڑھنے کا اجر و ثواب خداوند تعالیٰ عطا فرما دے گا. اگر سورہ کہف ہر جمعہ کی تلاوت کریں گے, اللہ رب العالمین اس جمعہ سے اس جمعہ تک گناہوں کا کفارہ بھی کر دے گا, اور اللہ تعالیٰ دجالی فتنوں سے حفاظت فرمائے. جیسے آج دجالی فتنے, آج نئے امام مہدی تیار ہو رہے, کوئی عیسیٰ مسیح اپنے آپ کو کہہ رہا ہے, ایسے دجالی فتنوں سے اللہ حفاظت فرمائے گا. اس لیے تو وظائف کی بات ہو گئی, اس پر اکتفا نہ کریں. تلاوت روزانہ ہونی چاہیے, آپ 2 ورق ہی صحیح, لیکن معمول بنا لیجئے کہ 365 دن روزانہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. یہ دوسرا حق ہے قرآن کریم کا. تیسرا حق قرآن کریم کا, تیسرا حق یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا علماء کے پاس جائیے, 2 زانوں بیٹھ جائیے, موت کے آخری سانس تک آپ اس مشغلے میں لگ جائیے کہ آدھا 1 گھنٹہ کسی عالم کے پاس ہم بیٹھیں گے اور قرآن کریم کے معنی اور مطلب کو سیکھیں گے. ہم پڑھتے الحمدللہ رب العالمین, کیا معنی؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا پالنہار ہے, الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے, مالک یوم الدین جو روز سزا اور قیامت کے دن کا مالک ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالی ہمیں جو ہے سیدھے راستے پر چلا دیجئے, آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, آپ مجھے سیدھے راستے پر چلا دیجئے. صراط الذین انعمت علیہم, وہ راستہ جن کے اوپر آپ کی طرف سے انعامات نازل کیے گئے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور ایسے راستے سے بچا لیجئے جن پر تیرا قہر و غضب اور عذاب نازل ہوا. ہم پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں, آپ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد, نبی جی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. اور کوئی اگر چھوٹی کاپ سے کہے گا قل هو اللہ احد, کھا جائیے وہ اللہ جو ایک ہے. کتنا فرق ہو گیا, علماء کے پاس نہیں بیٹھے, کتنا فرق ہو گیا. اس لیے میرے دوستو آپ علماء کے پاس جائیں, قل هو اللہ احد کہہ دیجئے اللہ ایک ہے, اللہ الصمد بے نیاز اس کی ذات, لم یلد ولم یولد, نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا, ولم یکن لہ کفوا احد, اس کی برابری میں کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس کی ذات, اس کی صفات, اس کی وحدت و قدرت, اس کی شان و شوکت, اس کی بڑائی اور بزرگی, اس کی خوبیاں اور کمالات, یہ سب کے سب بے مثال ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تعالی ہر گناہ کو معاف کرتا ہے, شرک کو گناہ کو معاف نہیں کرتا. تو دوستو اس قرآن کریم کو اگر سمجھیں گے تو نماز میں مزہ آئے گا, خشوع اور خضوع پیدا ہوگا, دل لگے گا. جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے صدقت عبدی, میرے بندے نے سچ کہہ دیا. جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کہتا ہے حمدن عبدی, میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب میرا دل چاہتا میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اللہ سے میری باتیں شروع ہو جاتی ہے. اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں, اللہ کہتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو, ایسا کرو ایسا نہ کرو, وغیرہ وغیرہ. تو یہ قرآن کریم کا تیسرا حق ہے. کیا کسی عالم کے پاس, کسی قاری کے پاس, کسی مفتی صاحب کے پاس, کسی امام صاحب کے پاس سبقن و سبقن قرآن کریم کے کچھ سورتوں کے معنی اور مطالب پر غور خوض کیجئے اور اس کو سمجھ کے اپنے ذہن و دماغ میں ڈالنے کی کوشش اور فکر کیجئے. موت کے آخری سانس تک سیکھتے سیکھتے مر گئے تو اللہ بیڑا پار کر دے گا. کیسے؟ گاڑی چلانے والا جب سیکھتا ہے نا تو پیچھے ایل لکھ دیتا ہے, لرننگ. اب اس کی غلطی کو معاف کر دیا جائے گا, درگزر کر دیا جائے گا. اگر موت تک طالب علم بن کے رہیں گے تو ہماری غلطیوں کو اللہ درگزر کرتا رہے گا. اور اگر کوئی کہہ دے گا ہم نے سیکھ لیا اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو اسی دن سے اس کی پکڑ ہو جائے گی. اس لیے علماء کی زیارت کو ہی عبادت سمجھیں. مجھے ایک کسی آج دیکھیں یہود و نصارہ ہم پر کیسے غالب ہیں اور کس طریقے سے آج ذہنی ہم غلام بن چکے ہیں. ایک شخص نے سوال کیا کسی بڑے یہودی سے کہ تم تو مٹھی بھر ہو لیکن پوری دنیا میں تمہاری حکومت اور تمہارا سکہ چل رہا ہے, اس کی ایسی کیا تم ایسا کام کرتے ہو؟
تو اس نے کہا تمہارے نبی سے میں نے 4 باتیں سیکھی. بڑے غور کرنے کی بات ہے مسلمانوں, وہ یہودی ہو کر ہمارے نبی سے 4 باتوں کو لے لیا اور پوری دنیا میں اپنا سکہ جمانا شروع کر دیا. پہلی چیز کہا تمہارے نبی پر پہلی آیت نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق. تو میں یہ سمجھ گیا کہ پڑھنے میں ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے. اگر کوئی بات نہ ہوتی تو قرآن کریم کے 30 پاروں کے اندر 114 سورتوں کے اندر 6666 آیتوں میں یہ پہلی آیت نہ آتی. اس لیے کہ اس وقت جوا عام, شراب عام, زنا عام, ظلم ستم عام اور لڑکیوں کا زندے درگور کرنا, کعبۃ اللہ کو ننگے طواف کرنا, یہ ساری برائیاں عروج پر تھی. لیکن اللہ نے کسی برائی کو تذکرہ نہیں کیا, علم کا تذکرہ کیا. کیوں؟ کہ جہل ہی کی وجہ سے جوا ہے, جہل ہی کی وجہ سے شراب ہے, جہل ہی کی وجہ سے بت پرستی ہے, جہل ہی کی وجہ سے یہ گانا اور بجانا ہے, لڑکیوں کا زندہ درگور کرنا ہے, بیواؤں کو جلا دیا جانا ہے. یہ ہر طاقتور کمزور کو کچل رہا. اس کی بنیاد بتا دیا جہل ہے. علم خوبیوں کو جنم دیتا ہے, جہل و خرابیوں کو جنم دیتی ہے. جس طریقے سے زمین اگر بنجر ہے, محنت ہوگی تو اس زمین سے قسم قسم کے انواع اقسام اناج اور پیداوار لیے جائیں گے. اگر محنت چھوڑ دی جائے گی تو یہاں سے کانٹے جنم لیں گے اور اینٹیں اور پتھر روڑے ڈال دیا جائے گا اور یہاں سانپ بچھو بسیرا لے لیں گے. اسی طرح یہ باڈی ہے, اس پر محنت کی جائے گی, خوبیاں اتر کے آئے گی زندگی کے اندر, محنت چھوڑ دی جائے گی. خرابیاں, یہ رات کو تہجد پڑھ کے آنکھ لال کرتا, اب رات کو چوری کر کے اپنی آنکھوں کو لال کرے گا. یہ آدمی بدل جائے گا, اس کی سوچ بدل جائے گی, اس کا کام بدل جائے گا, اس کا انداز بدل جائے گا. اس لیے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اللہ کے نام سے. اور نبی نے آ کر قوم کو جمع کیا اور کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. لوگوں کو پڑھنے کے لیے نبی نے تعلیم دیا. پھر وہاں ساری خرابیاں خوبیاں بن گئی, ساری برائیاں اچھائیاں بن گئی. میرے دوستو, تو یہودی نے کہا پہلی چیز تمہارے نبی سے میں نے یہ لیا. آج میرے یہاں کوئی جاہل نہیں رہتا, کوئی گنوار نہیں رہتا, کوئی ان پڑھ نہیں رہتا. میں 110% سب کو تعلیم دیتا ہوں اور بیسک تعلیم اور علم سے سب کو روشناس کرتا ہوں. پہلی چیز اس یہودی نے یہ جواب دیا. اور دوسری چیز کہا تمہارے نبی نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کی مدد کرے, لوگوں کو فائدہ پہنچائے, اپنی آنکھ سے, اپنی زبان سے, اپنے ہاتھ سے, اپنے پاؤں سے, اپنے دل و دماغ سے, ہر جگہ نقصان پہنچانے سے باز رہے, لوگوں کو فائدہ ہی فائدہ پہنچائے. تو ہمارے یہاں کوئی غریب رہتا ہے, کوئی معذور مجبور بن کے رہتا ہے, تو ہم لوگ اس کو اتنی مدد کر دیتے ہیں. ہمارے اسلام نے زکوٰۃ کو مشروع اسی لیے کیا تھا کہ اتنی مدد کر دی جائے. دور نبوی کے اندر زکوٰۃ کو فنڈ بنایا جاتا تھا اور مستحقین تک پہنچایا جاتا تھا, اور جو اس سال زکوٰۃ لے رہا تھا آئندہ سال وہ زکوٰۃ دینے والا بن جاتا تھا. اس طریقے سے میرے دوستو زکوٰۃ کا ایک مضبوط نظام ہوتا تھا. ہمارے یہاں زکوٰۃ کا کوئی نظام نہیں, کوئی کبھی دے رہا ہے, کوئی کبھی دے رہا ہے, کوئی حساب کتاب نہیں. سنیے زکوٰۃ کے بارے میں قرآن کریم کے اندر 82 جگہ تذکرہ ہے. نماز کے بعد سب سے زیادہ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے, نماز کے ساتھ 32 جگہ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے. اس لیے روزہ کا ماحول بن جاتا ہے, حج کا ماحول بن جاتا ہے اور نماز کا ماحول بن جاتا ہے کسی نہ کسی اعتبار سے, لیکن زکوٰۃ کا ماحول نہیں بنتا. کبھی موقع آئے گا تفصیل آپ کے سامنے. زکوٰۃ کا ایک مکمل نظام ہے دوستو کہ آپ کس وقت صاحب نصاب ہوئے, پھر آئندہ سال اسی تاریخ کو آپ نے نوٹ کر کے رکھا ہے کہ نہیں, اس تاریخ کو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس آج کتنا مال ہے. پھر اس کے اعتبار سے آپ کو حساب کتاب کرنا پڑے گا, کتنا آپ مخروج ہیں اس کو جو ہے ادا کرنا پڑے گا. اس کے بعد آپ پر کتنا جو ہے صاحب نصاب آپ ہیں کہ نہیں. اور 4 چیزوں پر یہ زکوٰۃ بنتی ہے. ایک تو سونا چاندی, دوسرا روپیہ پیسہ, اور تیسرا مال تجارت, اور چوتھی چیز جو ہے وہ مویشی وغیرہ. اب اس کو جوڑنا پڑے گا, بڑا مکمل نظام ہے, لیکن زکوٰۃ کا کوئی حساب کتاب نہیں. حضور نے فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دیتا دنیا کے اندر اس مال پر آفت آئے گی, مصیبت آئے گی, پریشانیاں آئے گی, اور قیامت کے دن گنجا سانپ بنا کر جبڑوں میں لٹکایا جائے گا, شعلہ بنا کر پیشانی کو داغا جائے گا. اس کی نماز بیکار, اس کا روزہ بیکار, اس کا حج بیکار, اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی. اگر زکوٰۃ کو اس نے زکوٰۃ نہیں سمجھا, مستحقین تک نہیں پہنچایا. میرے دوستو ہم حرام کھا رہے ہیں, حرام لقمہ کھانے والے کے نماز روزہ حج زکوٰۃ کہاں سے جو ہے دوسری عبادتیں قبول ہو سکتی.
اس لیے اہل حقوق تک اس کو پہنچانا یہ میرا فرض ہے، یہ میری ذمہ داری۔ تو کہا اس یہودی نے زکوٰۃ کی اتنی تاکید کی گئی اسلام کے اندر، تو ہم لوگوں نے اگر کوئی ہمارے معاشرے کے اندر اگر غریب ہوتا ہے، مفلوق الحال قسم کا زندگی گزارتا ہے، مل جل کے ہم لوگ اتنی مدد کر دیتے ہیں کہ آئندہ سال وہ پھر مال دینے والا بن جاتا ہے، مال لینے والا نہیں رہتا۔ یہ دوسری چیز تمہارے نبی سے ہم نے سیکھا۔ تیسری چیز اس نے کہا اس یہودی نے کہ حضور علیہ السلام نے تجارت کو فالو کرنے کے لیے کہا، اور نبی نے بھی کیا اور صحابہ نے بھی کیا۔ تجارت کے اندر نفع کا 9واں حصہ رکھا گیا، ملازمت کے اندر نفع کا 1 حصہ رکھا گیا۔ تمہارے نبی نے تجارت کی، صحابہ اکرام نے تجارتیں کی ہیں، اس لیے ہم نے تجارت کو فالو کیا، اور ہم نے جتنا پروڈکٹ تیار کیا، دنیا کے کوئی ملک نہیں، اور ملک کے اندر کوئی صوبہ نہیں، اور صوبہ کے اندر کوئی ضلع نہیں، اور ضلع کے اندر کوئی شہر نہیں، اور شہر کے اندر کوئی قریہ اور گاؤں اور دیہات نہیں، جزیروں اور ٹاپوں میں نے اپنا پروڈکٹ پہنچا دیا ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی چیز ہم غور نہیں کرتے، کوکو کولا اس کا استعمال کرتے، بہت ساری جو ہے ہم صبح اٹھتے ہی کولگیٹ، ٹوتھ برش اور پتہ نہیں صابن اور اسی طریقے سے بہت ساری اشیاء یہودیوں کے استعمال کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں اس نے ایک چھوٹے ملک میں رہ کر پوری دنیا کو اپنا غلام بنا لیا۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ صبح سے سونے تک اور سونے سے جاگنے تک اسی کا سامان زیادہ تر پوری دنیا میں لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ تو کہا تمہارے نبی نے فرمایا تھا تجارت کرو، تو ہم نے تجارت پر فوکس کیا، ہم ملازمت پر فوکس نہیں کی۔ چوتھی چیز اس یہودی نے کہا، تمہارے نبی نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخلت فرما گئے، آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، تو آپ کے گھر میں چراغ جلانے کا تیل نہیں تھا، آپ کی ناش مبارک اندھیرے میں رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام کے گھر میں 9 تلواریں لٹکی ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ اپنے مذہب کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے اسلام کے لیے، اپنے قرآن کے لیے، اپنے پیغمبر کے لیے، اپنی شریعت کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے جہاد ضروری ہے، اس کے لیے جدوجہد ضروری ہے، اس کے لیے کاوش اور محنت ضروری ہے۔ تو میں نے اپنے ہر بچہ کو پہلے آرمی بنایا اور اس کو ملٹری کی تعلیم دی، ٹریننگ کرایا، اس کے بعد اس کو کسی شعبے میں ڈالا۔ یہ تمہارے نبی سے میں نے سیکھا ہے کہ آج پرمانو بم وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے آج یہودیوں کے پاس وافر حصے میں کیوں؟ کہا تمہارے نبی نے یہ تعلیم دی کہ نبی دعا نہیں کرتے رہے حرمین شریفین کے اندر بیٹھ کر کے آنسو بہاتے رہے اور دعا کرتے رہے، نہیں، بنفس و نفیس خود غزوات میں شریک ہوئے، خود داندان مبارک شہید کیے، خود اپنے خون سے طائف کے زمین کو رنگین کیا، آپ خود خیبر اور خندق، احد اور بدر میں تشریف لے جا رہے۔ پتا چلا امت کو اس دین کے لیے قربانی دینی پڑے گی، جدوجہد کوشش کرنی پڑے گی، سہولت سے، آرام طلبی سے، سستی اور کاہلی سے تمہارا دین ترقی نہیں کرے گا، تم بھی مر جاؤ گے، اور دین اللہ تو مٹنے نہیں دے گا، دوسری اقوام کو اللہ تعالیٰ دین دے کر اس سے اپنا کام لے لے گا۔ اس لیے میرے دوستو اس یہودی کے بات پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ آج قرآن کریم کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، ہمارے پاس موقع اور فرصت نہیں، ہم روزانہ نیت کریں 1000 روپیہ لگ گیا 500 روپیہ لگ گیا، لیکن امام صاحب کے پاس روزانہ عشاء بعد ہی صحیح آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں گے اور کچھ معنی مطالب بھی سیکھ لیں گے، کچھ مسائل کو اخذ کریں گے۔ لوگ مسئلہ نہیں پوچھتے تو عالم کا علم بھی سو رہا ہے، وہ بھی مطالعہ نہیں کر رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے بھائی کوئی نہیں پوچھتا، خالی تھوڑا بہت طلاق وغیرہ کو لوگ پوچھتے ہیں، نہ تجارت کے بارے پوچھتے ہیں، نہ ملازمت کے بارے پوچھتے ہیں، نہ جو ہے اپنے وراثت کے بارے میں پوچھتے ہیں، نہ لڑکے اور لڑکیوں کے حقوق کے بارے پوچھتے ہیں، نہ پڑوسیوں کے بارے پوچھتے ہیں، نہ اپنی زمین کی پیداوار کے بارے پوچھتے ہیں۔ بس ویسے ہی گاڑی چل رہی دھواں دار، جیسے جس کو آتا ہے شادی کر رہا ہے، جیسے جس کو آتا ہے اس طریقے سے تجارت کر رہا ہے، نہیں پوچھتا کوئی عالم کے پاس بیٹھ کر کے، نہیں جاننے کی کوشش کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے بازار میں جا کر اور شٹر کو ڈاؤن کرا دیا اور کہا جب تک تجارت کا علم نہیں سیکھو گے ہم تجارت کرنے نہیں دیں گے، اس لیے کہ تم اصلی میں نقلی ملاؤ گے، جھوٹ بولو گے، دھوکہ اور جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے اور اصلی میں نقلی مال ملا کر جو بیچتا ہے تو وہ جنت
تک میں نہیں جا سکتا میرے محترم. اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ علماء سے رابطہ مضبوط کریں, علماء سے رابطہ مضبوط کریں اور ان سے پوچھیں. میرے بہت قریب کے میرے ایک دوست ہیں, بنگلور کے اندر رہتے ہیں, مولانا ممتاز صاحب. انہوں نے کہا کہ ہمارے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی, امامت کرتے ہیں, اچھی خاصی تنخواہ ہے, کہا امامت کرتے ہیں وہاں, لیکن میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی, مشکل سے 1500 خرچ ہوا, لیکن ہر نمازی نے آ کے مسلیان جتنے تھے سبوں نے آ کر مصافحہ شروع کر دیا, 1000 2000 اور کوئی 500 1000 دینا شروع کر دیے, تقریباً 60-70 ہزار روپیہ آ گئے. اور جب گاؤں آتے ہیں, گھر آتے ہیں, اس وقت سے لوگ مصافحہ کرتے ہیں, لاکھوں روپیہ جمع ہو جاتے ہیں مصافحے میں. ہدیہ ہدایت کا یہ ماحول ہے دوستو. ہمارے یہاں نہیں, عالم صاحب کی تنخواہ 5000-7000 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اگر سائیکل سے موٹر سائیکل میں آ گئے تو میرے پیٹ میں درد ہو گیا, ہم انہی کے پیچھے اقتداء بہذا الامام بھی کہیں گے, انہی کی غیبت اور چغلی بھی کریں گے. بتاؤ خاک نماز ہوگی ہماری قبول کیسے ہوگی؟ ان کی عقیدت ہی نہیں میرے دل کے اندر, کیسے ہوگا؟ انجن اچھے ہوں گے تبھی ڈبے کھینچے جائیں گے, انجن ہی کمزور ہے تو ڈبے کیسے کھینچے جائیں گے؟ عالم کو اچھی نظر سے دیکھیں, ان کو اچھا کھانا, اچھا کپڑا. ابھی ایک بڑے عالم نے سنا ایک واقعہ, وہاں تامل ناڈو کے اندر ایک مدرسہ ہے اور وہ مدرسہ تقریباً 70 سالہ پرانا مدرسہ ہے, 70 سال سے چل رہا ہے. وہ مدرسہ میں آج تک مطبخ قائم نہیں ہوا. 2000 4000 5000 بچے پڑھتے ہیں, لیکن آج تک مطبخ قائم نہیں ہوا. مدرسہ بغیر مطبخ کا چل رہا ہے, وہاں باورچی خانہ نہیں ہے, اس مدرسے میں کھانا نہیں پکتا. 70 سال سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے, بڑے بڑے حفاظ پیدا ہوئے, محدث مفکر پیدا ہو گئے, لیکن کہا اس مدرسے کے اندر آج بھی باورچی خانے میں چولہا نہیں جلا, بلکہ مطبخ کا کوئی نظام ہی نہیں ہے. تو یہ مدرسہ چلتا کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس گاؤں کے علاقے کے لوگوں نے اپنے اپنے, اگر 1000 گھر کی آبادی ہے تو کوئی 2 بچے کے ذمہ لے لیا, کوئی 4 بچے کے ذمہ لے لیا. ہاں بھائی ہم 5 فیملی ہے تو 2 بچہ مدرسہ کا ہم کھلائیں گے, وہ 4 بچہ کو ذمہ لے لیا. اور اس کے لیے خادم رکھے گئے, ٹفن کے اندر نام اور نمبر دیا گیا ہے, وہ خادم صاحب چلے جاتے ہیں اور اس کا گھر کا کھانا, اس کا گھر کا کھانا, اس کا گھر کا کھانا یکجا کرتے ہیں. کئی خدام رکھے گئے اور وہ سب کھانا مدرسے میں لا کر ایک دسترخوان میں ڈال دیا جاتا ہے. ہزاروں بچے ایک ساتھ انواع اقسام کی چیزیں نوش فرماتے ہیں. بتائیے کہا وہ بچہ فارغ ہو جاتا, پھر یہ 2 بچے 4 بچے لے لیتے ہیں اپنے ذمہ. ایسی خوشحالی ہے گاؤں کے اندر, برکت ہی برکت, رحمت ہی رحمت کا نزول ہوتے رہتا ہے. بچہ رات دن قرآن پڑھے گا, حدیث پڑھے گا, اس گاؤں میں کبھی عذاب آئے گا, کبھی بے برکتی آئے گی, کبھی محرومی آئے گی, کبھی بیماری آئے گی, کبھی پریشانی آئے گی. لیکن نہیں, یہاں اگر 100 روپیہ کا نوٹ نکل رہا ہے تو چھانٹ کے نکالیں گے, کہیں غلطی سے 100 کا تو نہیں نکل رہا ہے, چلو بھائی یہ مولوی کو 10-20 میں لمٹا دو. یہ ہماری سوچ بن گئی, چھوٹا سے چھوٹا نوٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے دوستو علماء سے رابطہ مضبوط کیجئے, مسائل کو پوچھئے, ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کیجئے. یہ آپ کے رہبر ہیں, العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ انبیاء علیہ السلام کے وارثین میں سے, ان سے آپ لینے کی کوشش کیجئے. تو آپ لوگ ادھر دیکھیے کتنے حق ہو گئے, 3 حقوق ہوئے نا. پہلا کیا بتایا, اس سے عقیدت کر کے ایمان لانا. دوسرا حق بتایا کہ اس کی تلاوت کرنا 365 دن. اور تیسرا حق میں نے کیا بتایا, تیسرا حق بتایا کہ علماء کے پاس بیٹھ کر کچھ معنی مطلب کو جاننے کی کوشش کیجئے. تفسیر قرآن مسجد میں ہونی چاہیے, اس تفسیر کے اندر غور و فکر کیجئے, اللہ ہم سے کیا کہتا ہے اور اللہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے, یہ ترجمہ اور تفسیر کے ذریعے پتا چلے گا. یہ تیسرا حق قرآن کریم کا. چوتھا حق قرآن کریم کا, چوتھا حق قرآن کریم کا کیا ہے؟ تو چوتھا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے جو احکامات ہیں اوامر اور نواہی کے اعتبار سے, قرآن کریم کے اندر کچھ اوامر ہیں, کچھ نواہی اور منکرات ہیں. قرآن کریم کے اندر اوامر کیا ہے؟ ہرا سگنل ہے, نماز پڑھتے جاؤ, روزہ رکھتے جاؤ, حج کرتے جاؤ, زکات دیتے جاؤ, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے جاؤ, پڑوسیوں کے حق ادا کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. یہ اوامر ہے, کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. لیکن منکرات ہے, جھوٹ مت بولنا, شراب مت پینا, جوا اور زنا کے قریب مت جانا, والدین کے ساتھ بدسلوکی مت کرنا, یہ منکرات ہے. آپ لوگ الحمدللہ سفر کرتے ہیں تو ٹرین کے اندر بھی اور اگر موٹر گاڑیوں میں جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ دیکھے ہوں گے کہ 2 سگنل لگائے گئے,
ایک ہرا سگنل ہوتا ہے، ایک لال سگنل ہوتا ہے. ہرا سگنل میں گاڑی گزر جاتی ہے بلا خوف و خطر، اس کا کوئی خطرہ آگے نہیں ہے. ہرا سگنل میں گاڑی گزر جاتی ہے، لال سگنل میں گاڑی فوراً رک جاتی ہے کہ آگے خطرہ ہے. تو اللہ نے بھی یہ دو سگنل لگائے. ہرا سگنل عوامر کے لیے، یہ تم کو کرنا ہے، اس سے تم کو بچنا ہے. مثال کے طور پر میں نے بتایا اس نماز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تقریباً 700 مقامات پر تذکرہ کیا، اس نماز کے ساتھ آج مسلمانوں کیسا سلوک ہے، کیسا جو ہے برتاؤ ہے اور کیسا ہمارا معاملہ ہے. جس نماز کو سیدنا امام حسین نے کربلا کے میدان میں سنساتی ہوئی نیزوں کے زد پر چمکتی ہوئی تلواروں کے سائے میں تیمم کر کے سر سجدے میں رکھا تھا، آج اس نماز کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے اور کیسا سلوک ہے، کیسا برتاؤ ہے. دوستو مسجدیں ویران ہو رہی ہے، میں خانے اور بازار آباد ہو رہے ہیں. آج ہماری نوجوان نسلوں کو مسجدوں میں جانا عارضہ بن گیا ہے. دوستو بوڑھے اور کمزور لوگ مسجد میں جاتے، آج مسجدیں رو رہی ہے، مسجد میں آج آذانیں گونج رہی ہے، لیکن آذانوں پر لبیک کہنے والا نظر نہیں آتا. میرے دوستو آج مسجدوں کی بددعائیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں. نماز کے ساتھ ہے، روزے کا مہینہ آتا، ہمارے جیب میں دوائیاں آ جاتی ہے، علاج شروع کر دیتے ہیں. حج کا زمانہ آتا ہے، لڑکیوں کو شادیاں یاد آ جاتی ہیں اور مکانات اور دکان نظر آنے لگتے ہیں بچوں کے لیے. زکوٰۃ کے معاملے تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا، بس جیسے تیسے ہو گیا، ختم کر دیا. یہ تو اوامر کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے. منکرات کے ساتھ ذرا دیکھیں، جہاں سختی سے اللہ نے منع کیا تھا جھوٹ مت بولنا، مسلمان جھوٹ بولتا ہے، مسلمان سود کھاتا ہے، مسلمان شراب پیتا ہے، مسلمان جوا کھیلتا ہے، مسلمان بھائی کا حق دباتا ہے، مسلمان پڑوسیوں پر ظلم ڈھاتا ہے، مسلمان بھائی بہنوں کے حقوق کو پائمال کرتا ہے، مسلمان والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا. آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے مسلمان کس کو کہا جاتا ہے، مسلمان کا سلوک کیسا ہوتا. ایک جگہ ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان نے 2 سال کام کیا. 2 سال کے بعد جب وہ گھر آنے لگا، کہا میری 2 سال کی تنخواہ میرے حوالے کر دیجئے، میں گاؤں جانے والا ہوں. تو اس نے کہا کل لے لینا، کل کہا پھر کل لے لینا، کل کہا پھر کل لے لینا. اس کی تاریخ آ گئی، اب اس کی تنخواہ نہیں ملی تو وہ اس سے منت سماجت کرتا. کسی نے کہا جاؤ اس کے پادری کے پاس جا کے واقعہ سنا دو. پادری کے پاس جا کے کہہ دیا فلاں صاحب کو تو آپ جانتے ہیں، وہ 2 سال کی میری تنخواہ روکے ہوئے ہیں، میں گاؤں جانے والا ہوں اپنا ملک اور میری تنخواہ اس کے پاس ہے، آپ اللہ کے واسطے آپ دلا دیجئے. اس پادری نے فوراً لکھا اور رکھا بنا کر اس کی مٹھی میں ڈال دیا اور کہا کھول کے دیکھنا مت، لے جا کر اس کے حوالے کر دو. وہ لے جا کر کے اس کے حوالے کر دیا. اس کو پیسے لینا تھا، کھول کے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کیا. جب اس نے اس کو دیکھا فوراً اندر گیا اور 2 سال کی تنخواہ اس کے حوالے کر دیا. کہا بہت بہت آپ کا شکریہ، آپ نے تنخواہ میری تنخواہ مجھے دے دی، لیکن یہ بتلائیے کہ وہ کون سی ایسی تعویذ لکھی گئی تھی کہ بجلی کی طرح کام کر گئی، یا کوئی جادو ٹونا کے کلمات لکھے گئے تھے؟ کہا نہیں، نہ کوئی جادو ٹونے کے کلمات تھے، نہ ہی کوئی اس کے اندر تعویذ لکھی گئی تھی. اس کے اندر ایک جملہ لکھا تھا، مسلمانوں خون کے آنسو رومیں تو بھی کم ہے. اس پادری نے ایک جملہ لکھا تھا. کیا جملہ لکھا تھا؟ اس پادری نے لکھا تھا کہ تو کب سے مسلمان ہو گیا؟ جھوٹ بولنا مسلمانوں کا کام، دھوکہ دینا مسلمانوں کا کام. تو کب سے مسلمان ہو گیا اور دھوکہ دینے لگا؟ کہا اس کو میں تاب نہ لا سکا اور کہا میں مسلمان نہیں بن سکتا، میں تو عیسائی ہوں، عیسائی رہوں گا، اور میں نے تمہاری تنخواہ 2 سال کے تمہارے حوالے کر دی. دنیا آج ترجمان بن کر آج جو ہم دکھلا رہے ہیں پورے دنیا کے، وہ دنیا سمجھتی مسلمان کے معنی جھوٹ بولنا، شراب پینے والے، جوا اور زنا اور پتہ نہیں طرح طرح کے گناہ کرنے والے ہی کو مسلمان کہتے ہیں. اسی طرح ایک جگہ زمین کے معاملے میں 2 جو ہے فریقین کے اندر تنازع ہو گیا. مسلمانوں نے کہا یہ زمین میری ہے، غیر مسلموں نے کہا یہ زمین میری ہے. عدالت میں مقدمہ پہنچ گیا. جج نے کہا غیر مسلموں سے اور مسلمانوں سے بھی کہ کوئی ایسا غیر مسلم ہے جو بزرگ ہو اور وہ اس معاملے کو جانتا بھی ہو، ایسا کوئی آدمی ہے جو اس کو بلا کر کے ہم پوچھ لے، وہ جو کہہ دے. شہادتیں دونوں کے پاس موجود ہے، میری سمجھ میں بات نہیں آتی، کوئی غیر مسلم ہے مسلمانوں بتاؤ، اس کو بلا کر کے پوچھ لیا جائے اور مسئلے کو ختم کر دیا جائے.
مسلمانوں نے غور کر کے کہا کوئی غیر مسلم پر اعتبار نہیں ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں جس پر ہم لوگ بھروسہ کر کے کہہ دے کہ ان کو بلا کر وہ آپ رکھ دیجئے معاملہ، وہ جو کہہ دے ہم مان لے۔ پھر غیر مسلموں سے کہا کوئی مسلمان ایسا ہے جو آ کے کہہ دے اور تم اس کی بات مان لو؟ تو ان غیر مسلموں نے سوچا اور کہا ہاں ایک بڑے میاں ہیں فلاں صاحب، وہ آ کے کہہ دیں گے، جو کہہ دیں گے ہم لوگ مان لیں گے۔ اس بڑے صاحب کو بلایا گیا اور ان کے سامنے سارا کیس رکھ دیا گیا۔ تو اس مسلمان بزرگ نے کہا کہ اگر سچی بات پوچھی جائے، میرے علم کے مطابق یہ زمین غیر مسلموں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے سمجھا تھا میرے حق میں کہے گا یہ مسلمان ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ میرے علم کے مطابق یہ زمین غیر مسلموں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ جج نے فوراً لکھا، اخبار نے صبح اپنے سرخیوں میں چھاپ دیا کہ آج مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ آج مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ مسلمانوں، ہم کیا دنیا کو دکھلانا چاہتے ہیں اور دنیا ہم سے کیا عبرت لے جا رہی ہے؟ ہمارے نبی جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے نبی جی آپ کے اخلاق کو میں نے بلند کر دیا۔ کیسا اخلاق مسلمانوں، کیسا نبی کا اخلاق؟ جس نبی کے گھر میں گندگی کر کے وہ کافر چلا جا رہا ہے، نبی ان کی گندگی کو اپنے ہاتھ سے دھل رہے ہیں۔ نبی کے داندان مبارک کو جس نے شہید کیا، نبی کے بیوی پر جس نے الزام لگایا، نبی کے پیارے چچا کا جس نے کلیجہ چبایا، نبی کے داندان مبارک کو جس نے شہید کیا، نبی کے خون سے جس نے زمین کو رنگین کیا، نبی کو جس نے 3 سال بیکار کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول اس بات پر قابض تھے، ایک ایک کو چن چن کر بدلہ لے لیتے، چھانٹ چھانٹ کر انتقام لے لیتے۔ صحابہ کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج خون بہائیں گے، آج انتقام لیں گے، آج بدلہ لیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، جب انتقام اور بدلہ کا لفظ لاتے تو میرے ضمیر میں تکلیف ہوتی ہے۔ کہنا ہی ہے تو کہو الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، سب کے لیے خوش آمدید ویلکم کہہ دو۔ کہا یا رسول اللہ آپ بھول گئے ان کے ظلم ستم کو، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا۔ حضور نے فرمایا مجھے یاد مت دلاؤ، مجھے سب یاد ہے، لیکن اللہ نے میرے لیے کہہ دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو نہیں بھیجا گیا لیکن دونوں جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر۔ اور ان مکہ والوں سے کہہ دو آج محمد تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گا، وہی معاملہ اور برتاؤ کرے گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ کوئی انتقام نہیں، کوئی بدلہ نہیں، کوئی جوش جنون نہیں انتقام لینے کے۔ اس نبی کے ہم ماننے والے ہیں کہ بھائی کے درمیان دیواریں حائل ہو گئی، چہرہ دیکھنا ہم پسند نہیں کرتے، سلام کلام سے ہم محروم ہو گئے، بھائی اور بہنوں کے حقوق کو ہم ضائع کرنے لگے۔ ماں، بوڑھی ماں کرا رہی ہے، بوڑھا باپ آج کرا رہا ہے، اس کے لیے دوائیوں کے ہمارے پاس پیسے نہیں، ان کی خیریت پوچھنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں۔ حضور نے فرمایا جو صبح کو اپنی ماں کی خیریت پوچھنے جاتا یا شام کو اپنی ماں کی خیریت پوچھنے جاتا تو جتنی مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتا رہے گا حج عمرہ کا مقبول ثواب پاتا رہے گا۔ کوئی اپنے مریض بھائی کی خیریت پوچھتا ہے، صبح پوچھتا ہے تو شام تک، اور شام پوچھتا ہے تو صبح تک، 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے معاشرہ کو دیندار بنائے اور آپس کے لڑائی اور جھگڑے کو ختم کرے، آپس کے جو ہے تفرقہ کو ختم کرے، آپس میں پیار، محبت، اخوت، بھائی چارگی کو جنم دے۔ جس طرح پاؤں کے انگوٹھے میں چوٹ لگتی ہے تو آنکھ بھی روتی ہے، زبان بھی ڈاکٹر سے اپیل کرتی ہے، دماغ بھی اس کے بارے سوچتا ہے، جسم میں بخار آتا ہے تو رواں رواں جھیلتا ہے۔ اسی طرح پوری امت بنی نو ایک مجسمے کے طرح، ایک جسم کے طرح۔ ایک آدمی کے دکھ کو ہم نے دکھ نہیں سمجھا، اس کے سکھ کو ہم نے سکھ نہیں سمجھا۔ یوں سمجھئے جانور، ایک مرا ہوا جانور کو کتا نہیں کھا سکتا لیکن دوسرے کتا کو شریک آنے نہیں دے گا۔ میرے دوستو آج مسلمان سانپ بنا ہوا، بچھو بنا ہوا، ڈنک مار رہا ہے، کسی کو اوپر جا کے اور اس طریقے سے ظلم اور بربریت کا شکار ہوا۔ آج ہم کہتے ہیں وقف ترمیمی بل پاس ہو گیا۔ آج حکومت کو کوسنے سے پہلے اپنے آپ کو کوسیے، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ ظلم یوں ہی نہیں ہوتا، ہم ظلم آج میرے دوستو ہم پر کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین تو وہی اللہ ہے جس اللہ نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بچایا، جس اللہ نے حضرت ابراہیم کو آگ کے شعلوں میں بچایا، جس اللہ نے حضرت یوسف کو اندھے کنویں میں بچایا، جس اللہ نے ہمارے نبی کو غار ثور کے اندر مکڑی کے جالے سے بچایا، جس اللہ نے حضرت موسیٰ کو دریا کے اندر پار کر
کرا دیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تم بھی مکر کرتے اللہ بھی مکر کرتا، اللہ کی مکر میں خیر ہی خیر ہے، اس کی سازشیں سب فیل ہیں اللہ کی سازش کے سامنے، لیکن آج بھی آ کر سکتی انداز گلستہ پیدا، آج بھی آ کر سکتی انداز گلستہ پیدا، گر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج مسلمانوں ایمان ہی ہمارا کمزور ہو گیا، اس لیے آج یہ ساری ظالم حکومت ہم پر مسلط ہو چکی ہے، آج بارش کا نظام بدل رہا ہے، پیداوار کا نظام بدل رہا ہے، مہنگائی آسمان چڑھ رہی ہے، آج بھائی بھائی کے درمیان تفرقہ اور خون کے ہم سب پیاسے ہو رہے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے عذاب مسلط کر دیا گیا، اس کا واحد علاج ہے توبہ کی جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے، توبہ کرنے کا کان پکڑنے کا نام نہیں ہے، شرابی شراب چھوڑے، زانی زنا چھوڑے، چور چوری چھوڑے، بے نمازی نماز کو اپنا لے، اس طریقے سے جو اللہ کے اوامر ہے اور جو منکرات ہے اس کا پابند بن جائے، اسی کا نام توبہ ہے، ہم سب توبہ کریں، آج بھی وہ اللہ ہے اور ہمیشہ رہنے والی اس کی ذات ہے، اللہ آج بھی مدد کرنے کے لیے تیار، لیکن ہم مدد کے لائق تو بن جائیں، اللہ کی مدد آنے کے لیے تیار ہے، ہمارے اعمال بد نے اس مدد کو روک رکھا، ہمارے اعمال بد نے اللہ کی مدد کو روک رکھا، ہم سب توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، اوامر اور نواہی کے پابند بنے، یہ چوتھا حق قرآن کریم کا میں نے بتایا، پانچواں حق اور آخری حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ یہ مکاتب قرآنیہ، یہ مدارس اسلامیہ جو اقرا اکیڈمی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے مکتب اور مدرسے اور جو بھی دین کی محنتیں خانقاہوں کے ذریعے دعوت تبلیغ کے ذریعے جہاں بھی جس لائن سے دین کی محنتیں ہو رہی ہیں ہم ان کا حصہ بن جائیں، ہم ان کا حصہ بن جائیں، اس کی اشاعت کرنا، اس کو عام کرنا، اس کو پھیلانا یہ قرآن کریم کا پانچواں حق ہے، اس کی اشاعت کیجئے جان سے مال سے اور اپنے جس طریقے سے ہو سکے دامے درمے قدمے سکھنے کہتے ہیں جس انداز سے آپ کر سکتے ہیں ان مدارس کے حصے دار بن جائیے، ان مکاتب کے حصے دار بن جائیے اور قرآن کریم کی جہاں بھی اشاعت ہوتی ہے ہم اس کے اندر حصے دار بن جائے، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھا لیں۔ میرے محترم جس قربانی کے بدولت صحابہ نے سب کچھ لٹا دیا، آج کہتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ ہم داڑھی والے، ہم ٹوپی والے، ہم قرآن والے، ہم تسبیح والے، ہم مسجد والے، ہم مدرسہ والے، لیکن اس کے پیچھے غور نہیں کرتے کتنی اس کے پیچھے گردنیں کٹی ہیں، کتنی آبرویں اور عزتوں کو نیلام کیا گیا، کتنے بچوں کو یتیم کیا گیا، کتنی ماں بہنوں نے سہاگ کو اجاڑا۔ میری ماں بہنیں بھی غور سے سنیں، آپ بھی ذرا اندازہ کریں کہ یہ دین اسلام میں سب سے پہلے اسلام پر ایمان لانے والی ایک خاتون تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور سب سے پہلے دین اسلام کے اوپر جان دینے والی ایک خاتون تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام عورتوں سے پنپا ہے، اس عورت کے پیٹ سے نبی بھی پیدا ہوئے، ولی بھی پیدا ہوئے، شہید اور غازی بھی پیدا ہوئے، مفکر اور محدث بھی پیدا ہوئے، شیخ الہند شیخ الاسلام بھی پیدا ہوئے، مبلغ اسلام حضرت مولانا الیاس بھی پیدا ہوئے۔ عورتیں وہ تھی جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو جنم دیتی تھی، نظام الدین اولیاء کو جنم دیتی تھی، پیران پیر عبدالقادر جیلانی کو جنم دیتی تھی، اور بڑے بڑے ٹیپو سلطان شہید کو جنم دیا کرتی تھی۔ جب عورتیں دیندار ہوتی تھی تو ایسے سے غازی پیدا ہوا کرتے تھے، عورتیں بے دین ہو گئی تو آج چور شرابی جواری لچا لفنگا پیدا ہو رہا ہے، ماں باپ پر تماچا لگایا جا رہا ہے، ماں باپ روتے ہیں تعویذ دے دیجئے۔ آج تعویذ کی کیوں نوبت آ گئی؟ تم نے تربیت کیوں نہیں کیا؟ جس وقت تمہارا کام تھا اس وقت کیا نہیں، تعویذ سے مسئلہ حل ہونے والا ہے نہیں۔ اس لیے میری ماں بہنیں آپ بھی آگے بڑھئے، اپنے سینے میں چٹان رکھیے، اور جس طریقے سے بایزید بستانی کے ماں نے بیوہ ہوتے ہوئے اپنے بچے کو بغداد میں داخلہ کرا دیا تھا اور استاد محترم سے کہہ دیا تھا جب تک یہ عالم باکمال نہ بن جائے اس کو چھٹی نہ دیجیے گا۔ جب وہ دوڑتا بھاگتا کئی مہینوں یا سالوں کے بعد گھر آیا، کنڈی ٹھک ٹھکایا، ماں کہنے لگی کون؟ کہا آپ کا بیٹا بایزید۔ ماں جان کے انجان بن گئی اور کہنے لگی کون سا بایزید؟ ایک میرا بایزید تھا، میں نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، کون سا آ گیا؟ کون سا بایزید؟ میں جانتی پہچانتی نہیں ہوں۔ وہ بچہ سمجھ گیا ماں وقت سے پہلے ملنا نہیں چاہتی، واپس چلا جاتا ہے، عالم بن کے عالم باکمال بن کے آتا ہے۔ دوستو کیسے عالم بنے اور کیسے داعی اسلام بنے کہ ایک جگہ یہودی کے
تقریر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں یہودی کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے کہا ان الباطل کان زہوقا، جب حق آتا ہے تو باطل چھٹ جاتے ہیں۔ بایزید آئے ہیں، مسلمان آیا، کفر کی زبان پر تالا لگتا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت تقریر بند کیوں کر دیے؟ کہا دخل فینا محمد، یہاں کوئی مسلمان آ گیا۔ کہا کون مسلمان؟ کھڑے ہو جاؤ۔ بایزید بستانی کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت اس کو قتل کرتے ہیں۔ کہا قتل مت کرو، قریب بلاؤ۔ قریب بلایا، کہا میں سوالات کروں گا، تم جواب دو گے۔ کہا ضرور، بالکل۔ کہا ایک بتاؤ جس کا دوسرا کوئی مثال نہیں۔ کہا ایک اللہ ہے، اس کا کوئی مثال نہیں۔ کہا دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں۔ کہا رات اور دن دو ہے، تین نہیں ہے۔ کہا تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں۔ کہا لوح قلم کرسی، یہ تین ہے، چار نہیں۔ کہا چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں۔ کہا توریت زبور انجیل قرآن، یہ چار آسمانی کتاب، پانچ نہیں۔ کہا پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ کہا فجر ظہر عصر مغرب عشاء، یہ پانچ نمازیں اللہ نے فرض کی، چھ نہیں۔ کہا چھ بتاؤ جس کا ساتواں نہیں۔ کہا 6 دن رات میں اللہ نے آسمان زمین کو بنایا، 7 نہیں۔ کہا 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ کہا 7 طبق زمین 7 طبق آسمان بنایا، 8 نہیں۔ کہا 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں۔ کہا 8 فرشتوں نے آسمان کو تھاما ہے، 9 نہیں۔ اور بھی سوالات کیے، بتاؤ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس لیتی ہے؟ کہا وہ صبح اذا تنفس، صبح کی قسم جبکہ وہ سانس لیتی ہے۔ کہا کون سی قبر مردہ کو لے کے گویا چلا کرتی تھی؟ کہتے یونس کو جب مچھلی نے کھا لیا تو وہ قبر کی طرح چلا کرتی تھی۔ کہا کون سی بے جان چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ کہا حضرت یونس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب چلتے بیت اللہ کے قریب آئی تو اس نے طواف کیا۔ بہت سارے سوالات کیے، بایزید بستانی دنادن جواب دیتے گئے۔ جب کہا میں بھی ایک سوال کرتا ہوں، کہا ضرور۔ کہا بتاؤ کل قیامت میں جنت کی چابی کس کے پاس ہوگی؟ لوگ خاموش ہو، یہ چپ، اس کی زبان پر تالا لگا ہوا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کو آتا نہیں ہے، آپ نے تو اتنے سوالات کیے، انہوں نے جوابات دیے، آپ کو ایک سوال کیا آپ جواب نہیں دے رہے ہیں؟ کہا ہم نے آج تک چھپا کے رکھا تھا، اگر آج جواب دیتے ہیں تم لوگ کہیں قتل نہ کر دو۔ کہا قتل نہیں کریں گے۔ پھر کہا محمد رسول اللہ کے پاس قیامت کے دن جنت کی چابی ہوگی۔ یہ بایزید بستانی کیسے بنے؟ ماں کی وجہ سے۔ ٹیپو سلطان شہید کیسے بنے؟ جن کی زندگی میں تہجد اور تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی، اپنی ماں کی وجہ سے۔ حضرت اتنے بڑے ہندوستان سلطان ہند جن کو کہا جاتا ولیوں کے تاج، میرے دوستو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، 90 لاکھ آدمی ایمان قبول کیا، اپنی ماں سے جا کے تذکرہ کیا، امی جان میرے ہاتھ سے 90 لاکھ آدمی ایمان قبول کیے۔ کہا بیٹا کمال تمہارا ہی نہیں، کمال میرا ہے کہ جب سے پیدا تو ہوا 2 سال تک بلا وضو کبھی ہم نے دودھ نہیں پیا۔ اس لیے میں ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اس مدرسے کے حصے دار بنیے، اور آپ حضرات سے بھی کہنا چاہتا ہوں اس مدرسے اور مکتب کا حصے دار بنیے۔ جان کی ضرورت پڑے گی جان دیں گے، مال کی ضرورت پڑے گی مال دیں گے، وقت کی ضرورت پڑے گی وقت دیں گے، صلاحیت کی ضرورت پڑے گی صلاحیت دیں گے، جوانی کی ضرورت پڑے گی جوانی دیں گے۔ جس اعتبار سے ہم کو قربانی دینے کی ضرورت پڑے گی، قرآن کو عام کرنے کے لیے، قرآن کریم کی اشاعت کرنے کے لیے، حدیث نبویہ کو عام اور اشاعت کرنے کے لیے ہم سب کچھ لگا دیں گے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ بس میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔